والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عما نواله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، رمضان المبارک خیر کا مہینہ، رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ، رمضان المبارک اللہ سے مانگنے کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھولتے ہیں اور بخشش کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے اس کا ہر وقت قیمتی ہے اور ہر گھنٹہ ہر گھڑی قدر کے لائق ہے۔ جب آدمی جو ہے وہ یا انتظام کر لیجیے یا بیان کروا لیجیے۔ جب نعمت ختم ہو جاتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے۔ اگر کسی کے پاس کان نہ ہو تو اس سے پوچھئے کان کیسا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آنکھ سے محروم ہو تو اس سے معلوم کیجئے کہ آنکھ کی محرومی سے تم کو کیا نقصان ہے۔ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں آپ بھی وضو سے ہیں، ہم بھی وضو سے ہیں، اور ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ آنکھ ناک سے زیادہ بڑی نعمت رمضان المبارک۔ اگر یہ ختم ہو جائے، آنکھ ختم ہو جائے گی، آدمی رہے گا تو بہت سارے بے آنکھ والے ہیں۔ اللہ پاک کسی کو بے آنکھ والا نہ کرے، اللہ پاک کسی کو بے پیر والا بے ہاتھ والا نہ کرے۔ تو جس طریقے سے انسان کے جسم کے لیے آنکھ اور کان اور ناک کا معاملہ ہے، ایسے ہی انسان کے ایمان کے لیے رمضان المبارک کا معاملہ ہے۔ رمضان المبارک اب کیا ہوتا ہے، ہم لوگ دکھاوے کے کہیں پر سچ مچ بیچارے بے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے سچ مچ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے زیادہ قابل ہوتے ہیں جن کا کام ہے ریاکاری کرنا، وہ دکھاوے کے ٹسوے بہاتے ہیں کہ ہائے رمضان چلے گئے۔ جھوٹ، غلط کہہ رہے ہو۔ نہ رمضان گیا ہے نہ جائے گا کبھی۔ رمضان تو پھر بھی آئے گا۔ اپنے بارے میں سوچو کہ تم رہو گے یا نہیں رہو گے پارسال۔ آج دنیا میں کیا کہہ رہا، الوداع الوداع یا شہر رمضان۔ نہ حضور نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ خلفائے راشدین نے کہا، نہ کسی نے کہا۔ رمضان کو حضور نے ریسیو کیا، اسی آپ نہیں کیا۔ حضرت سلمان فارسی کا وہ خطبہ جو بیان کیا جاتا ہے جماعت کی کتابوں میں اور ہم لوگ جو بیان کرتے ہیں، وہ خطبے میں کیا ہے، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو خطبہ دیا، ہمیں واعظ کہا، اور کیا کہا، قد اظلکم شہر عظیم، بہت عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، بہت برکت والا مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، بڑی فضیلت بیان کی۔ تو رمضان کا استقبال کیا ہے۔ رمضان کو جیسے آج کل ہم لوگ ٹاٹا ٹاٹا کرتے ہیں، وہ نہیں کیا ہے حضور نے، کہ رمضان کو الوداع نہیں کہا ہے۔ جو لوگ الوداع کہہ رہے ہیں، جیسے اور جمعہ، ویسے رمضان کا جمعہ یہ اور بات ہے کہ رمضان کا ہر دن فضیلت والا ہے، لہذا ہر جمعہ فضیلت والا ہے، خاص طور پر اخیر جمعہ فضیلت والا ہے، اس لیے کہ اخیر عشرہ فضیلت والا ہے۔ اس میں شب قدر ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بندوں، میرے بندوں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی مزدوری لینے نہیں آؤ گے۔ اللہ کہتا ہے۔ چاند رات میں جب ہم لوگ وہاں نخاس پہ اور امین آباد پہ جوتے چپل خرید رہے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندوں سے کیا کہہ دو، جا کے اپنی مزدوری لینے نہیں آؤ گے۔ کتنا بڑا، کتنا پیار کا جملہ ہے، سوچئے ذرا کہ اپنی مزدوری اللہ آپ کا حکم ہے روزے رکھنا۔ اگر ہم مر بھی جائیں، ہم کو کوئی بھی ثواب نہ ملے روزے رکھنے میں، تو بھی اے مالک آپ کا حکم ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر گرمی ہو تو ہم روزہ رکھیں گے، آپ کا حکم ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ آدمی یہ سوچے، لیکن یہ کہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ روزہ الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اے اللہ میاں، آپ تو سب کے سب چیز کا بدلہ دیتے ہیں،
سب کی سب چیز کا بدلہ تو گورنمنٹ دیتی ہے، لیکن کبھی تحصیلدار کے ہاتھوں سے ملتا ہے، کبھی ڈی ایم کے ہاتھوں سے ملتا ہے، کبھی اور کمشنر کے ہاتھوں سے ملتا ہے، کبھی وزیر اعظم کے ہاتھ سے ملتا ہے، کبھی صدر جمہوریہ کے ہاتھ سے ملتا ہے۔ ہر ایک ہاتھ الگ الگ ہوا یا نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں جلایا گیا، آگ میں جلانے کا انتظام کیا گیا، حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کا انتظام کیا اللہ کے دشمنوں نے، تو فرشتوں کی فوج آ گئی۔ ایک فرشتے کی فوج کہنے لگے کہ اگر آپ کہیے تو منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں پلک جھپکتے جہاں آگ ہے یہاں پانی کا سمندر بن جائے۔ تو ہوا کا فرشتہ آیا، کہا جہاں آگ ہے آپ کہیے تو یہاں ہوا بنا دے، اڑا دے، سب ختم ہو جائے سب۔ حضرت ابراہیم نے کسی کا جواب بھی نہیں دیا۔ جب بالکل ہوا میں معلق ہے، گرنے والے ہیں، تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے دوستی والا ایک جملہ کہا، یا ابراہیم الک حاجت، ابراہیم آج تو تم کسی کی طرف نظر ہی نہیں اٹھا رہے ہو، آج تو تم کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہو، تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو ان کو جواب دیا، کہا اما الیک فلا، کہ جبریل سر سے پیر تک محتاج ہوں مگر تمہاری یا تم جیسوں کی حاجت نہیں۔ ارے پھر کہو اسی سے، کہا اس سے کہنے کی ضرورت ہے، وہ تو خود دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کس کے لیے آگ میں گر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے کہا آگ سے، جبریل کو نہیں بھیجا، میکائیل کو نہیں بھیجا، اسرافیل کو نہیں بھیجا، اسرائیل کو نہیں بھیجا، جنگ بدر میں آنے والے فرشتوں کو نہیں بھیجا، جنگ احد میں آنے والے فرشتوں کو نہیں بھیجا، ہم نے قلنا، ہم نے کہا یا نار کونی، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کو سلامتی کے ساتھ بچا۔ یہ انعام ہے دست الہی سے۔ لہذا اسی طرح الصوم لی وانا اجزی بہ، جس نے بیت الخلاء میں بھی نہیں پانی پیا، جس نے مسجد میں بھی پانی نہیں پیا، جس نے گھر میں کچھ نہیں کھایا اور اکیلے میں بھی نہیں کھایا، سب کے سامنے نہیں کھایا، ہم اور آپ سب بیٹھے ہوئے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو پس پردہ ہیں یہاں موجود نہیں، سب نے روزہ رکھا۔ اگر اللہ کے لیے روزہ رکھا تو اللہ کہہ رہا اجزی بھی، میں ہی اپنے ہاتھ سے اس کا بدلہ دوں گا، کوئی اور دینے والا نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی چیز ہے روزہ، کتنا بڑا کرم ہے روزہ، کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے روزہ۔ لہذا ایسی صورت میں جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس روزے کو کارآمد بنائیں۔ دیکھو بس آخری بات فرمایا، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، پہلا عشرہ اس کا رحمت ہے، وأوسطہ مغفرہ، اور بیچ کے 10 دن جو ہے وہ مغفرت، وآخرہ عتق من النیران، اور آخری جو 10 دن ہیں وہ عذاب نار سے نجات، عذاب نار سے نجات۔ لہذا 2 عشرے گزر چکے، 2 دہائیاں، 2 10 کے ٹکڑے گزر چکے، اب آخری ٹکڑا چل رہا، آخری عشرہ چل رہا ہے۔ کیا اعتکاف میں شروع میں بٹھا دیتے، ذرا تر و تازہ ہوتا ہے، کہ نہیں، کبھی تو مانگتا ہے مانگ کے چلا جاتا ہے، کبھی آتا ہے مانگ کے چلا جاتا ہے، کبھی تسلی دی جاتی ہے، پھر جب وہ ایسا اڑیل مانگنے والا ہے کہ ہٹ ہی نہیں رہا ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ پھر کچھ لے کے جائے گا۔ اس لیے کہ ہم سے اور آپ سے اگر کوئی زبردستی کرے مانگنے میں وہ جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ہم آپ سے چپک کے مانگے، اگر ہم آپ سے زبردستی مانگے، وہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے ہمارے لیے۔ کسی سے زبردستی نہیں کوئی آدمی مانگ سکتا۔ یہ فقیر لوگ جو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دینے والے دیتے ہیں، اس کا اجر ان کو ملے گا، لیکن یہ کام اچھا نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے لپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے لپٹ کے مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اگر لپٹ کے مانگنے کی تعلیم نہ ہوتی تو اعتکاف میں اپنے گھر پہ نہ ٹھہرا کہ اب تو چوکھٹ مل گئی۔ اگر ہم سے آپ کے لپٹ کے عاجز آ کر کے جلدی سے دے دیتے ہیں کہ ارے لو بھائی چلو ہم کو ہمارا راستہ چھوڑو، یہ ہم کہہ رہے ہیں نا، ہمارے پاس اگر لاکھ کروڑ ہو اگر، اور اس کے بعد میں 1 پیسہ اس میں سے نکال لے تو فیگر میں فرق آ جائے گا، میزان میں فرق آ جائے گا، اور اللہ پوری کائنات کو منہ مانگا دے دے، اتنا بھی فرق نہیں آئے گا کہ سمندر میں چوچ چڑیا ڈالے اور اس کی چوچ میں تری رہے۔
اللہ اپنے مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ ہمیں الجھن ہوتی ہے اگر ہم سے کوئی مانگ رہا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، لہٰذا یہ مانگنے کا وقت ہے، یہ اللہ سے طلب کرنے کا وقت ہے۔ جیسے جیسے رمضان آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے اللہ کی طرف سے انعامات، اللہ کی طرف سے نعمتیں، یہ نعمت جو سجی ہوئی، میں نے جس حدیث کا حوالہ دیا تو اس میں بھی کثر اللہ فیہ رزق المومن، اللہ تعالیٰ مومن کے رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں کہ غیر رمضان میں کھانا تو درکنار، یہ نعمتیں ہمیں دیکھنے میں بھی نہیں آتی، یہی حال آپ کا بھی ہے۔ کھانا تو الگ ہے، کبھی کوئی ایک پھل گھر پہ ہوا، دو پھل گھر پہ ہوا، یہ پھلوں کے ڈھیر، یہ شربتوں کی اقسام، یہ کھانے پینے کی بہار، یہ رمضان کی طرف سے اللہ دنیا میں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ چند باتیں جلدی جلدی میں میرے ذہن میں آئی، میں نے بیان کی، ورنہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ بغیر لفظ کے بیان کروں۔ یہ ہمارے عبدالسلام بھائی ہیں، ان سے 35 سال پہلے کے پرانے تعلقات، 40 سال پہلے کے پرانے تعلقات، جس کی وجہ سے میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے مختصر دعا کر لو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم کر، اے اللہ ہم کو بری بات سے، برے کام سے بچا لے، اے اللہ ہماری ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے قرآن کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارا سحری میں اٹھنے کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم میں سے جس کسی نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے اسے قبول فرما لے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری بچیوں کے روزوں کو قبول فرما لے، ہمارے بچوں کے روزوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری الٹی سیدھی نمازوں کو قبول فرما لے، اے اللہ آپ کے لیے رد کر دینا بھی آسان ہے، اے اللہ آپ کے لیے قبول کر لینا بھی آسان ہے، اے اللہ آپ جس کی جو بات قبول کر لیں گے اس کا تو کام بن جائے گا، اور اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ عبادت اگر آپ رد کر دیں گے تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اے اللہ اپنی وحدانیت اور اپنے اختیار اور اپنے تصرف کا اعتقاد ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارا دل ڈرنے والا دل بنا دے، اے اللہ ہماری آنکھ بہنے والی آنکھ بنا دے، اے اللہ ہمارے دل کے اندر رقت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کے اندر خرابیاں دور فرما دے جو دل کے اندر جڑی ہوئی ہیں، بسی ہوئی ہیں۔ اے اللہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، قرآن کے بارے میں آپ کے پیغمبر نے کہا کہ یہ دلوں کو زنگ سے دور کرتا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، اے اللہ اپنے کرم سے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو ہمارے لیے رحمت بنا دے، دوسرے عشرے کو مغفرت کا پروانہ بنا دے، اور اے اللہ اخیر عشرے کو جہنم کے آگ سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں معلوم ہے، تیری کتاب میں لکھا ہے، تیرے پیغمبر نے بتایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے۔ اے اللہ ایک دروازہ آپ نے ان کے لیے رکھا ہے کہ جن کو آپ اپنے اختیار سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے حساب کتاب دینے کے لیے، اے اللہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے، ہم آپ کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ کے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے کرم سے آپ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائیے، آپ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے، ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھیے، ایمان پر موت دیجیے اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔